السلام علیکم۔ صراط مستقیم چینل میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 11 فروری 2020 ہے۔ آج کی خبروں کا آغاز اس حدیث پاک سے کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نرمی اور خوش اخلاقی سے بات چیت کرنا نیکی ہے اور ایک قسم کا صدقہ ہے۔ دوستو، اب ہم نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ اہم ترین خبروں پر۔ وزارت محنت یعنی مکتبہ عمل نے واضح طور پر اعلامیہ جاری کر کے مملکت میں موجود تمام کمپنیوں کفیلوں کو کہا ہے کہ ہر مہینے کی 5 تاریخ تک لازمی ملازمین کو ان کی سیلری دے دی جائے، ورنہ یہ قانون کی خلاف ورزی ریکارڈ کیا جائے گا۔ وزارت کا کہنا ہے کہ متاثرین تاخیر پر سمارٹ فون ایپس کے ذریعے شکایت درج کرا سکتے ہیں۔ وزارت محنت نے ٹویٹر پر دریافت کیے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب میں قانون محنت کی پابندی کرنا ہر ایک کمپنی اور ملازمین پر لازمی قرار دیا گیا ہے۔ واضح رہے، کارکنوں کی تنخواہوں کے حوالے سے شاہی احکامات موجود ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ مملکت میں ہر ماہ کی 27 تاریخ تک تنخواہ ادا کر دی جائے۔ ان تاریخوں کے اندر اگر کوئی ہفتہ وار سرکاری چھٹی یا جیسے جمعے کی اور ہفتے کی چھٹی ہے، اگر وہ آ جاتی ہے تو اس کے اگلے ہی دن لازمی طور پر تمام ملازمین کو ان کی سیلریاں دے دی جائیں۔ شاہی فرمان جو جاری ہوا ہے کہ سیلریز ان کے ملازمین کو لازمی ان کے ٹائم پر دی جائے، اس سلسلے میں ایک ایپس یعنی کہ اپلیکیشنز کا ایڈریس میں آپ کو اس کمنٹس باکس میں نے لکھ دیا ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، تاکہ تمام غیر ملکی افراد اسے ڈاؤن لوڈ کر کے اگر اپنی کفیل یا کمپنی کے خلاف کوئی شکایت کرنی ہے تو لازمی درج کر دیں، تاکہ تنخواہ دیر سے دینے والوں کے خلاف فوری کارروائی ہو سکے۔ سعودی عرب میں سگریٹ پر کسٹم ڈیوٹی میں کئی گنا اضافے اور مارکیٹ میں جعلی تمباکو کا مسئلہ حل نہ ہونے کے باوجود سگریٹ نوشی کا تناسب کم ہونے کی بجائے مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ مملکت میں جعلی تمباکو کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا ہے۔ سعودی FDA اور وزارت تجارت نے تمباکو کمپنیوں سے تبدیلی کا جو مطالبہ کیا تھا، ابھی تک کسی نے اس پر عمل درآمد نہیں کیا ہے۔ سعودی عرب ہی نہیں، دنیا بھر کے ممالک میں سگریٹ پینے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ وزارت صحت تمام ممالک کی مسلسل یہ کہہ رہی ہے کہ اس سے انسانی صحت پر بہت برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اس کے باوجود لوگ اسے چھوڑنے کا نام نہیں لے رہے، اور اس بارے میں مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ 2018 کے مقابلے میں 2019 میں سگریٹ نوشی میں اضافہ ہوا ہے۔ 2018 میں پوری دنیا میں سگریٹ پینے کا جو ٹوٹل حجم یعنی اس پہ جو خرچہ آ رہا تھا وہ 726 ارب ڈالر سے زائد تھا۔ 4 ممالک ایسے ہیں جہاں سگریٹ پینے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوا ہے۔ ان میں انڈونیشیا پہلے نمبر پر، سعودی عرب دوسرے نمبر پر، سلوانیہ تیسرے اور بلغاریہ چوتھے نمبر پر موجود۔ گورنر مکہ المکرمہ شہزادہ خالد الفیصل نے جدہ کی اہم شاہراہ پر واقع اندلس انڈر پاس میں پانی بھر جانے کا فوری نوٹس لیتے ہوئے ہنگامی بنیادوں پر تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ انڈر پاس میں پانی بھر جانے سے لوگوں کو شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ ٹریفک پولیس کو اس تمام صورتحال کے بارے میں جب علم ہوا تو انہوں نے فوری اضافی نفری وہاں پر متعین کر دی۔ قائم کی گئی کمیٹی اس بات کا جائزہ لے گی کہ اہم ترین شاہراہ پر تعمیر کیے جانے والے انڈر پاس میں کون سی فنی خرابی تھی جس کی وجہ سے اس میں مسلسل پانی رستا رہتا ہے۔ یاد رہے، اندلس انڈر پاس کی تعمیر میں 5 سال لگے تھے، جس کی وجہ سے یہاں پر رہنے والے افراد نے کافی زیادہ مشکلات کا سامنا انہیں کرنا پڑا تھا۔ اب اس کے دوبارہ خراب ہو جانے کی وجہ سے وہی ٹریفک کی مشکلات دوبارہ سے سر اٹھانے لگی۔ سعودی عرب کے مشرقی ریجن میں ساحل سمندر کے ساتھ چہل قدمی اور ورزش کے لیے جو مقامات بنائے گئے ہیں، یہ عوام کی پسندیدہ مقام بن چکے ہیں۔ سعودی شہری ہوں یا مقیم غیر ملکی، بڑی تعداد میں یہاں کا رخ کرنے لگے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق میونسپلٹی نے ساحل سمندر پر جگہ جگہ ورزش کی مشینیں اور رہنما بورڈ نصب کیے ہیں۔ چہل قدمی کے لیے آنے والوں کے لیے ایک سہولت یہ بھی مہیا کی گئی ہے کہ وہ کتنے میٹر چہل قدمی کر چکے ہیں اور ان کی کتنی کیلوریز جل چکی ہیں۔ اس سلسلے میں الخبر، دمام اور القطیف کے علاقوں میں ساحل سمندر پر صبح سویرے اور شام کے وقت چہل قدمی کرنے والوں کی بڑی تعداد ہوتی ہے۔ غذا کے ذریعے علاج کے ماہر ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ چہل قدمی بہترین ورزش ہے، اس سے انسانی جسم کو بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں اور وزن بھی کم ہوتا ہے۔
دل کے امراض، ہائی بلڈ پریشر، کولیسٹرول اور شریانوں کے کھچاؤ کے جو مشکلات ہوتی ہیں ان سے بچا جا سکتا ہے۔ لہٰذا تمام غیر ملکی افراد جو سعودی عرب میں رہتے ہیں چہل قدمی کو اپنا لازمی جز بنائیں، تاکہ صحت ہے تو سب کچھ ہے، ورنہ بڑی مشکلات ہو جاتی۔ سعودی محکمہ شہری دفاع نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے کہا ہے کہ لازمی طور پر سردی سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ سردی کی شدید لہر کے باعث کئی علاقوں میں ٹیمپریچر 0 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی نیچے چلا گیا ہے۔ اس بارے میں محکمہ شہری دفاع نے کہا ہے کہ موسمیاتی نقشوں کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سردی کی لہر شمالی علاقوں سے پھیل کر وسطی علاقوں تک پہنچ چکی ہے، جہاں ریاض میں آج درجہ حرارت میں مزید کمی ریکارڈ کی جائے گی۔ سردی کی یہ شدید لہر پیر کو مدینہ منورہ سے ہوتی ہوئی مکہ المکرمہ اور مشرقی ریجن تک پہنچ جائے گی، جہاں تیز ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ موسم سرد ہو جائے گا۔ سعودی عرب میں ایک بار پھر سے لاکھوں ٹڈیوں نے مختلف فصلوں کو تباہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس بارے میں اطلاعات آئی ہیں کہ سعودی عرب کے زرعی علاقے افلاج میں لاکھوں ٹڈیوں نے کھڑی فصلوں پر حملہ کر دیا اور بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ وزارت زراعت نے کہا ہے کہ اس سلسلے میں ٹڈیوں کے خاتمے کے لیے اسپرے شروع کر دی گئی ہے۔ یاد رہے پچھلے کچھ مہینے قبل بھی یمن کی جانب سے بہت بڑی تعداد میں ٹڈیوں نے سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں کافی تباہی مچائی۔ ریاض پولیس نے جدہ کے جنوبی علاقے میں پیٹرول اسٹیشن میں ڈکیتی کرنے والے 4 رکنی گروہ کو گرفتار کیا ہے۔ ملزمان نے 20,000 ریال کی ڈکیتی کی تھی۔ گورنریٹ مکہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق ملزمان واردات کے بعد ریاض فرار ہو گئے تھے، تاہم پولیس کی تفتیشی ٹیم ملزمان کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو گئی۔ اس گروہ میں موجود 4 افراد شہری ہیں۔ انہوں نے جدہ کے جنوبی علاقے میں پیٹرول اسٹیشن اور اس کے ساتھ موجود سٹور پر رات کے وقت ڈکیتی کی تھی۔ سعودی عرب میں موجود بہت سارے غیر ملکی افراد اپنا ڈیٹا یعنی اپنی معلومات جو کہ افشر اکاؤنٹ میں درج ہوتی ہیں اس کا پرنٹ لینا چاہتے ہیں تاکہ اسے اپنے پاس فائل کر کے رکھ سکیں۔ آنے والے دنوں میں جب وہ اپنے ملکوں میں جائیں تو یہ معلومات ان کے ریکارڈ میں اگر ہوں گی تو اس سے نئے ویزا لینے میں یا دیگر اگر کسی اور ملک کا انہوں نے سفر کرنا ہے تو یہ معلومات ان کے بڑے کام آئیں گی۔ اس بارے میں سعودی حکومت نے کافی سہولیات دے دی ہیں۔ محکمہ پاسپورٹ یعنی جوازات نے کہا ہے کہ افشر اکاؤنٹ پر یہ درج معلومات کا پرنٹ لیا جا سکتا ہے، جس سے سعودی شہری اور مقیم غیر ملکیوں کی بڑی مشکل آسان ہو گئی ہے۔ کوئی بھی کمپنی جوازات یعنی محکمہ پاسپورٹ سے اپنے ملازمین کے کوائف کا پرنٹ حاصل کرنے کے لیے محکمہ پاسپورٹ کے پہلے چکر لگاتی تھی۔ اب یہی مشکل غیر ملکیوں کو بھی اس وقت پیش آتی تھی جب وہ اپنے کفیل یا کمپنی سے کسی ممبر کے کوائف کا پرنٹ کسی سرکاری ادارے یا سفارتخانے میں پیش کرنے کے لیے لیتے تھے۔ اس بارے میں محکمہ پاسپورٹ نے تمام سعودی شہری اور مقیم غیر ملکیوں کو یہ خوشخبری سنائی ہے کہ آئندہ مقیم غیر ملکی اپنے کوائف یعنی جو ان کا بایو ڈیٹا ہے افشر اکاؤنٹ میں اس کا پرنٹ صرف ایک کمانڈ کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں۔ جسٹ ایک کلک کرنے سے انہیں یہ پرنٹ مل جائے گا۔